السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہدایت جلد ثانی کا سبق نمبر 94، صفحہ نمبر 414۔ قال وَإِن بَطَلَ الْعِوَضُ، یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب وترضى، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ۔ صفحہ نمبر 414، سبق نمبر 94۔ قال وَإِن بَطَلَ الْعِوَضُ فِي الْخُلْعِ مثل أن يخالع المسلم على خمر وخنزير وميتة فلا شيء للزوج والفرقة بائنة، وإن بطل العوض في الطلاق كان رجعيا، فوقوع الطلاق في الوجهين لتعليق بالقبول وافتراقهما في الحكم، لأنه لما بطل العوض كان العامل في الأول لفظ الخلع وهو كناية، وفي الثاني الصريح وهو يعقب الرجعة، وإنما لم يجب للزوج شيء عليها، لأنها ما سمت مالا متقوما حتى تصير غارة له، ولأنه لا وجه إلى إيجاب المسمى للإسلام ولا إلى إيجاب غيره لعدم الالتزام، بخلاف ما إذا خالع على خل بعينه فظهر أنه خمر لأنها سمت مالا فصار مغرورا، وبخلاف ما إذا كاتب أو أعتق على خمر حيث تجب قيمة العبد لأن ملك المولى فيه متقوم وما رضي بزواله مجانا، أما ملك البضع في حالة الخروج غير متقوم على ما نذكر، وبخلاف النكاح لأن البضع في حالة الدخول متقوما، والفقه أنه شريف فلم يشرع تملكه إلا بعوض إظهارا لشرفه، فأما الإسقاط فنفسه شريف فلا حاجة إلى إيجاب المال. قال وما جاز أن يكون مارا جاز أن يكون بدلا في الخلع، لأن ما يصلح عوضا للمتقوم أولى أن يصلح لغير المتقوم، فإن قالت له خالعني على ما في يدي فخالعها ولم يكن في يدها شيء فلا شيء عليها، لأنها لم تغره بتسمية المال، وإن قالت خالعني على ما في يدي من مال فخالعها ولم يكن في يدها شيء ردت عليها مارها، لأنها لما سمت مالا لم يكن الزوج راضيا بالزوال إلا بعوض، ولا وجه إلى إيجاب المسمى وقيمته للجهالة ولا إلى قيمة البضع عن مار المثل، لأنه غير متقوم حالة الخروج، فتعين إيجاب ما قام به على الزوج دفعا للضرر عنه. ولو قالت خالعني على ما في يدي من دراهم أو من الدراهم ففعل ولم يكن في يدها شيء فعليه 3 دراهم، لأنها سمت الجمع وأقله ثلاثة، وكلمة من ها هنا لصلة دون تبعيد، لأن الكلام يختل بدونه۔ یہاں سے بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر خلا کا عوض باطل ہو جائے، وَإِن بَطَلَ الْعِوَضُ فِي الْخُلْعِ، خلا کا عوض باطل ہو جائے، مثلا کوئی مسلمان خلا کرے اپنی بیوی سے شراب یا خنزیر یا مردار کے عوض، تو شوہر کو کچھ بھی نہیں ملے گا اور فرقت بائنہ ہوگی، اور اگر عوض باطل ہو جائے طلاق میں تو پھر طلاق رجعی ہوگی، اور اگر طلاق کا عوض باطل ہو جائے تو وہ طلاق رجعی ہوگی۔ لہذا فوقوع الطلاق فی الوجہین، دونوں صورتوں میں، پہلی صورت یہ اور دوسری صورت یہ، وَإِن بَطَلَ الْعِوَضُ، تو دونوں صورتوں میں کیا ہوگا کہ دونوں صورتوں میں طلاق کا واقع ہونا قبول پر معلق کرنے کی وجہ سے ہے، قبول پر
معلق کرنے کی وجہ سے، وافتراقہما، اور حکم میں دونوں کا مختلف ہونا اس لیے ہے، فی الحکم اور حکم میں دونوں کا مختلف ہونا وہ اس وجہ سے لأنه لما بطل العوض کان العامل، اس لیے کہ جب عوض باطل ہو گیا تو پہلی صورت میں لفظ خلا عامل ہوگا، لفظ خلا کیا ہوگا؟ عامل ہوگا، اور وہ لفظ کنایا ہے، لفظ خلا لفظ کنایا ہے۔ وفی ثانی الصریح، اور دوسری صورت میں لفظ صریح ہے، لفظ کیا ہے؟ لفظ صریح ہے، تو لہذا کیا ہو جائے گا؟ وہ یعقب الرجع، تو لفظ صریح ہے اور صریح کے بعد رجعت ہوتی ہے، صریح کے بعد کیا ہوتی ہے؟ رجعت ہوتی ہے، اور صریح کے بعد رجعت ہوتی ہے۔ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ لِزَوْجِ شَيْءٌ عَلَيْهَا، اور عورت پر شوہر کے لیے اس وجہ سے کچھ بھی واجب نہیں ہوا، لِأَنَّهَا مَا سَمَّتْ مَالًا مُتَقَوَّمًا، اس لیے کہ عورت نے مال متقوم کو متعین ہی نہیں کیا، حتیٰ تصیر غارۃ لہ، یہاں تک کہ وہ دغاباز ہو جائے، کیونکہ عورت نے مال متقوم کو متعین نہیں کیا تھا تاکہ وہ کیا ہو جائے؟ دغاباز ہو جائے۔ اور دوسری دلیل اس وجہ سے بھی عورت پر شوہر کے لیے اس وجہ سے بھی کچھ واجب نہیں ہوگا کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے مال متعین واجب کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، مال متعین واجب کرنے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے، کوئی صورت نہیں ہے، اور نہ ہی اس کے علاوہ کو واجب کرنے کی کوئی صورت ہے، ولا الی ایجاب غیرہ، نہ ہی اس کے علاوہ کو، مال کے علاوہ جو ہے وہ کوئی اور چیز بھی واجب کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ لعدم الالتزام، لعدم الالتزام، اس لیے کہ بیوی نے اس کا التزام ہی نہیں کیا، بیوی نے اس کا التزام ہی نہیں کیا۔ یہاں سے صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان آدمی نے اپنی بیوی سے شراب یا خنزیر یا مردار کے عوض خلا کیا تو خلا درست ہوگا اور دونوں میں فرقت بائنہ واقع ہو جائے گی، لیکن بدل خلا کا عوض نہیں ہوگا، لیکن اس پر بدل خلا کا عوض واجب نہیں ہوگا، نہ تو شراب وغیرہ اور نہ ہی ان کے علاوہ کوئی دوسرا مال۔ اور اگر کسی آدمی نے شراب یا خمر وغیرہ کو، شراب یا خنزیر وغیرہ کو عوض مقرر کر کے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو ظاہر ہے کہ عوض باطل ہو جائے گا، عوض کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا، اور اس کی بیوی پر طلاق رجعی واقع ہو جائے گی۔ یہ دوسری صورت ہے، طلاق رجعی کیا ہو جائے گی؟ واقع ہو جائے گی۔ تو اب مصنف رحمۃ اللہ علیہ صاحب ہدایت فرماتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں میں طلاق تو اس وجہ سے واقع ہوگی کہ شوہر نے طلاق واقع کرنے کو بیوی کے عوض قبول کرنے پر معلق کیا تھا کہ بیوی عوض قبول کر لے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی، اور دونوں صورتوں میں بیوی نے عوض کو قبول کر لیا، دونوں صورتوں میں بیوی نے عوض کو قبول کر لیا، اور پھر کیا ہوا؟ اس لیے طلاق تو واقع ہو جائے گی، لیکن پہلی صورت میں طلاق بائن ہوگی، دوسری صورت میں طلاق رجعی واقع ہوگی۔ ان دونوں صورتوں میں فرق یہ ہے کہ جب دونوں صورتوں میں عوض باطل ہو گیا تو صرف لفظ طلاق باقی رہا، لفظ طلاق کیا رہا؟ باقی رہا، اور یہ لفظ پہلی صورت میں خلا بنے گا، اور خلا الفاظ کنایات میں سے ہے، لفظ خلا الفاظ، یہ پہلی صورت میں چونکہ لفظ خلا بن جائے گا، اور خود خلا جو ہے یہ تو الفاظ کنایات میں سے ہے، اور الفاظ کنایات سے جو طلاق واقع ہوتی ہے وہ طلاق بائنہ ہوتی ہے، اس وجہ سے پہلی صورت میں لفظ خلا سے طلاق بائن واقع ہوگی، اور دوسری صورت میں عوض باطل ہونے کے بعد انتی طالقن باقی بچ گیا، تو انتی طالقن طلاق کے معاملے میں لفظ صریح ہے، اور الفاظ صریحہ سے تو طلاق رجعی واقع ہوتی ہے، اس لیے دوسری صورت میں طلاق رجعی واقع ہوگی۔ وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبْ، یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ان مذکورہ دونوں صورتوں میں
بیوی پر شوہر کے لیے مال کے نام پر ایک رتی بھی واجب نہیں ہوگی، یعنی بیوی پر لازم نہیں ہے کہ شوہر کو مال دے خلا کے بعد، کیونکہ خمر اور خنزیر کو بدل متعین کیا گیا تھا خلا کا، اور یہ چیزیں مال متقوم نہیں، ایسی چیزیں نہیں جن کی قیمت لگائی جا سکے، اور ان کی تعین کھلے لفظوں میں ہوئی ہے، ان کا متعین کرنا کیا ہوا ہے؟ کھلے لفظوں میں ہوا ہے۔ تو لہذا بیوی شوہر کو دھوکہ دینے والی بھی نہ ہوئی، کیونکہ کوئی چھپی ڈکی بات تو نہیں تھی، سر عام کہا تھا، کیونکہ ایک مسلمان کے لیے نہ تو ان چیزوں کا مالک بننا درست، نہ ہی ان چیزوں پر قبضہ کرنا درست، اس لیے ان چیزوں کو پھر مال مسمہ کو واجب کرنے کی صورت ہی نہیں پائی جاتی، ان چیزوں کو مہر مقرر کرنے کی صورت میں، مہر نہیں بدلے خلا، ایسی چیزیں جن کا مالک بننا بھی صحیح نہیں ہے، قبضہ کرنا بھی مسلمان کے لیے درست نہیں ہے، ان کو وہ جو ہے کیا کر رہا ہے؟ خلا کا بدل مقرر کر رہے، تو اس لیے یہ مال مسمہ کو واجب کرنے کی صورت نہیں پائی جاتی ان چیزوں میں۔ مال مسمہ تو وہ تھا متعین کردہ مال، مقرر کردہ مال، تو لہذا کیا ہوگا کہ مال جو ہے مال مسمہ کے علاوہ کوئی دوسرا مال بھی واجب نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ بیوی نے اسے اپنے اوپر لازم ہی نہیں کیا ہے۔ اب ظاہر ہے اسے واجب کرنے کی صورت میں بیوی پر ظلم ہوگا، وَظُلْمُ مَرْفُوعٌ فِي الشَّرْعِ، اور ظلم تو شریعت میں اس کی کوئی اجازت بھی نہیں ہے۔ آگے بخلاف ما اذا خال، تو بخلاف ما اذا خال علی خل بعینہ، اور برخلاف اس کے کہ صورت جب شوہر نے خلا کیا علی خل، اور برخلاف اس صورت کے کہ جب شوہر نے کسی متعین سرقہ پر خلا کر لیا، خلا کیا کسی متعین سرقہ پر، فظاہر انہ خمرا، اور ظاہر ہوا کہ وہ تو شراب نکلا، شوہر نے تو کہا تھا وہ یہ جو سرقہ کا ڈرم ہے اس کے بدلے میں خلا کروں گا، اب وہ جب دیکھا تو وہ شراب نکلی، لأنہا سمت مالا، اب یہاں کیونکہ عورت نے مال متعین کیا تھا لہذا شوہر دھوکہ کھانے والا ہو گیا، عورت نے تو مال ہی، سرقہ تو مال ہے نا، مال متقوم ہے، اور عورت نے وہی متعین کیا تھا خلا کے عوض دینے کے لیے، فصار مغروراً، تو یہ شوہر دھوکہ کھانے والا ہو گیا، دھوکہ کھا گیا۔ اور پھر برخلاف اس صورت کے کہ ما اذا کاتب او اعتق علی خمر، برخلاف اس صورت کے کہ جب آقا نے اپنے غلام سے شراب پر مکاتبت کر لی یا شراب کے عوض اپنے غلام کو آزاد کر لیا، حیث تجب قیمت العبد، تو ان صورتوں میں یعنی شراب کے عوض غلام کو مکاتب کرنے یا غلام کو آزاد کرنے، ان صورتوں میں غلام کی قیمت آقا پر واجب ہوگی، کیونکہ غلام میں مولا کی ملک متقوم ہے، کیونکہ غلام میں مولا کی ملک متقوم ہے، وما راضی بزوالی مجانا، اور وہ مفت اس کے زائل ہونے پر راضی نہیں ہے، راضی رہی ملک بزا تو حالت خروج میں وہ متقوم نہیں ہے، بزا ملک بزا وہ حالت خروج میں غیر متقوم ہے، جس کی قیمت نہیں لگائی جا سکتی، اعلیٰ مناظر جس کا ہم ذکر کریں گے، اور برخلاف نکاح کے، اور برخلاف نکاح کے لأن البضع فی حالت دخول متقوم، اس لیے کہ بضع بحالت دخول متقوم ہے، اور راز کی بات یہ ہے والفقہ انہ شریف، کہ راز کی بات یہ کہ بضع ایک اچھی چیز ہے، اس لیے اس کا
عمدہ ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے عوض کے بغیر اس کا مالک بننا مشروع ہی نہیں ہوا۔ بزا ایک اچھی چیز ہے، شرافت والی چیز ہے، لہذا اس کا اچھا اور عمدہ ہونے کی وجہ سے کوئی چیز اس کا عوض دیے بغیر مالک بننا مشروع ہی نہیں۔ رہ گیا ملک کو ساقط کرنا، تو وہ تو اپنی ذات میں عمدہ ہے۔ ملک کیا ہے؟ ملکیت کو ساقط کرنا، تو وہ اپنی ذات میں چونکہ عمدہ ہے، اس لیے مال واجب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں سے یہ بتا رہے ہیں کہ اگر شوہر نے سرکے کہ کسی متعین مٹکے یا ڈرم یا کسی کین پر گیلن پر انہیں خلا کر لیا کہ بھائی یہ والا جو سرکے کا مٹکا ہے، یہ اس کے بدلے میں نے خلا کر لیا، اور بعد میں وہ مٹکا دیکھا تو شراب نکلا، تو اس صورت میں بیوی پر اس کا بدل دینا واجب ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اس پر مہر مسمہ کے بقدر مال واجب ہوگا۔ جو مہر متعین ہوتا ہے نا پہلے نکاح کرتے وقت، جتنا وہ ہے اتنا مال دینا واجب ہوگا، اور صاحبین کے ہاں خل یعنی سرکہ جتنا مقرر ہوا تھا اس کے بقدر سرکہ دینا واجب ہوگا۔ خل جو ہے سرکہ متعین سرکے کے بقدر سرکہ ہی دینا واجب ہوگا، یعنی جتنا سرکہ مقرر کیا تھا وہ شراب نکلا نا، اتنا ہی مٹکا بھر کر سرکہ دینا واجب ہوگا، کیونکہ عورت نے سرکے پر خلا کر کے مال متقوم پر خلا کیا۔ سرکہ مال متقوم ہے، مگر جب وہ شراب اور مال متقوم ٹھہرا تو عورت شوہر کو دھوکہ دینے والی ہوئی۔ مال غیر متقوم ٹھہرا شراب نکلنے کی صورت میں، تو عورت کو دھوکہ دے دیا، عورت شوہر کو دھوکہ دینے والی ہوگی، اس لیے عورت پر مال مسمہ کا بدل واجب ہوگا، کیونکہ دھوکہ دینے سے انسان پر ضمان واجب ہوتا ہے۔ وبخلاف اس کے کہ ما اذا کاتب اعتق علی خمر، کہ اگر کسی آقا نے شراب یا خنزیر کے عوض اپنے غلام سے کتابت کر لی کہ بھائی تو اتنے خنزیر مجھے دے دے گا تو آزاد ہو جائے گا، کتابت ہوگی، یا انہی چیزوں شراب خنزیر کے عوض کسی نے اپنے غلام کو آزاد کر دیا، تو ان دونوں صورتوں میں مکاتب بنانے اور آزاد کرنے کی صورت میں غلام پر اس کی قیمت بشکل عوض اور بشکل بدل واجب ہو جائے گی، اس لیے کہ غلام آقا کی ملکیت ہے اور وہ غلام مال متقوم ہے۔ غلام آقا کی ملکیت ہے اور وہ مال متقوم ہے، اس کی قیمت لگ جاتی ہے، اور شراب وغیرہ مال غیر متقوم ہے، اور آقا مفت میں اپنی ملکیت یعنی غلام کو ظاہر کرنے پر راضی نہیں ہے، اس لیے خمر وغیرہ کے عوض میں غلام پر اس کی قیمت واجب ہو جائے گی۔ اس کے برخلاف عورت کی ملک بزا ہے تو حالت خروج کا مطلب یعنی طلاق اور خلا وغیرہ کی صورت میں، خروج کی حالت ہے نا کہ شوہر کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے بزا، تو حالت خروج یعنی طلاق اور خلا وغیرہ کی صورت میں وہ بزا مال متقوم نہیں رہتی۔ اس لیے اگر ملک بزا کی رہائی کے لیے یعنی طلاق یا خلا کے ذریعے رہائی مل رہی ہے نا بزا کو، تو ملک بزا کی طلاق یا خلا کے ذریعے رہائی کے لیے شراب وغیرہ کو عوض متعین کیا جائے تو خلا سے ہی ہوگا، لیکن شراب وغیرہ واجب نہیں ہوگی دینی۔ وہ بخلاف النکاح، اور بخلاف نکاح کے، یہاں سے فرماتے ہیں کہ خلا اور طلاق کے برخلاف اگر کسی آدمی نے شراب یا خنزیر کے عوض کسی عورت سے نکاح کر لیا تو نکاح صحیح ہوگا، اور مہر مسمہ کے بدل میں مہر مثل واجب ہوگا، کیونکہ عورت کی بزا حالت دخول یعنی حالت نکاح، حالت دخول ہی ہے نا، نکاح میں تو دخول ہو ہی جائے گا، تو حالت دخول میں وہ کیا ہے؟ وہ مال متقوم ہے، اس لیے اس بزا کے عوض میں مہر مسمہ یعنی شراب وغیرہ کا بدل بشکل مہر مثل واجب ہوگا، شراب یا خنزیر نہیں دیں گے بلکہ اس کے بدلے میں مہر مثل دینا واجب ہوگا۔ والفقہ، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں انہ شریف کہ ملک بزا کے بحالت دخول
مال متقوم ہونے کا کہ حالت دخول یعنی نکاح کی حالت میں جب میاں کے قبضے میں ہے نا بزا، تو اس کو کہتے ہیں بحالت دخول۔ تو ملک بزا کے حالت دخول میں مال متقوم ہونے کا راز یہ ہے کہ بزا فی نفس ہی عمدہ اور قابل احترام چیز ہے، اپنی ذات میں عمدہ اور قابل احترام چیز ہے، اس لیے بحالت ابتدا یعنی نکاح کے وقت اس کا مالک بننے کے لیے عوض کا ہونا ضروری ہے، تاکہ اس کی عمدگی اور شرافت کا اظہار ہو کہ واقعی یہ بڑی اچھی چیز ہے اور پیسے اس کے بدلے میں عوض ہے۔ لیکن بحالت انتہا یعنی طلاق اور خلا کی صورت میں اسے ساقط کرنے کے لیے مال کا ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ جب وہ فی نفس ہی شریف ہے تو پھر بلا وجہ اس کے اسقاط میں مال نہیں واجب کیا جائے گا۔ اور یہی فرق ہے خلا اور نکاح کے درمیان کہ خلا میں شراب وغیرہ کو عوض ٹھہرایا جائے تو عوض باطل ہوتا ہے اور اس کا بدل بھی واجب نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بزا کی حالت خروج ہے، یعنی طلاق یا خلا کے ذریعے ہاتھوں سے نکل رہی ہے، اور حالت خروج کی صورت میں بزا مال متقوم نہیں ہے۔ اس کے برخلاف حالت نکاح وہ حالت دخول ہے، اور حالت دخول میں بزا مال متقوم ہوتا ہے۔ اس لیے اگر خمر یا خنزیر کے عوض نکاح ہو تو ان کا بدل یعنی مہر مثل واجب ہوگا۔ قالا وما جاز ان یکون مہرا جاز ان یکون بدلا، یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جو چیز مہر ہو سکتی ہے وہ بدل بھی ہو سکتی ہے، اس لیے کیوں خلا میں بدل بھی ہو سکتی ہے، لأن ما يصلح عوضا للمتقوم او لا يصلح لغیر المتقوم، اس لیے کہ جو چیز متقوم کا عوض بن سکتی ہے وہ غیر متقوم کا تو بطریق اولا بدرجہ اولا عوض ہو سکتی ہے۔ پس اگر عورت نے شوہر سے کہا خالعنی علی ما فی یدی، کہ بیوی نے شوہر سے کہا جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے اس کے عوض مجھ سے خلا کر لو، مجھ سے کیا کر لو، خلا کر لو، ولم یکن فی یدیہا شیء، جبکہ بیوی کے جو ہے وہ کیا کر لیا، اس کے عوض مجھ سے خلا کر لو، چنانچہ شوہر نے کیا کر لیا، خالعہا، خلا کر لیا، حالانکہ بیوی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، لأنہا لم تغرہ بتسمیۃ المال، تو بیوی پر کچھ بھی واجب نہیں ہوگا، لا شیء علیہ، بیوی پر کچھ بھی دینا واجب نہیں ہوگا۔ دلیل یہ ہے کیونکہ عورت نے مال متعین کر کے شوہر کو دھوکہ نہیں دیا، مال متعین کر کے، مال متعین تھی، اس نے کہا جو میرے ہاتھ میں ہے، جو کیا ہاتھ میں ہے، تو مال متعین تو نہ ہوا نا علی ما فی یدی کہنے سے، تو اس نے دھوکہ نہیں دیا۔ یہاں سے یہ ہے کہ ایک مسئلہ تو یہ کہ فقہ میں یہ قاعدہ کلیہ ہے کہ ہر وہ چیز جو نکاح میں مہر بن سکتی ہے وہ خلا میں جو ہے وہ خلا کا عوض بھی بن سکتی ہے، کیونکہ نکاح کی حالت میں بزا مال متقوم ہوتی ہے اور خلا کی حالت میں وہ مال غیر متقوم ہوتی ہے، اور جو چیز مال متقوم کا عوض بن سکتی ہے وہ مال غیر متقوم کا عوض تو بدرجہ اولا بن سکتی ہے، لیکن اس کا برعکس نہیں ہوتا۔ کیا مطلب؟ یعنی جو چیز خلا کا عوض بن سکے اس کا مہر اور نکاح کے عوض بننا ضروری ہو، ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ 10 دراہم سے کم خلا کا عوض تو بن سکتا ہے لیکن مہر کا عوض نہیں ہو سکتا۔ فَإِنْ قَالَتْ، یہاں سے یہ بتا رہے ہیں پھر اگر بیوی نے شوہر سے کہا کہ جو میرے ہاتھ میں ہے نا اس میں کیا کر دو، کہ بیوی نے جو ہے اس پر خلا کر دو، اب شوہر نے بیوی کی بات مان لی، علی ما فی یدیہا پر خلا کر دیا، اور بعد میں دیکھا ہاتھ میں تو کچھ نکلا ہی نہیں، تو خلا صحیح ہوگا، خلا درست، بیوی کے ذمہ کچھ بھی دینا واجب نہیں ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ تسمیۃ علی ما فی یدیہا ہے، اس نے کہا تھا جو میرے ہاتھ میں ہے، اور کلمہ ما فی یدیہا، یہ جو ما ہے یہ عام ہے، جو مال اور غیر مال سب کو شامل ہے۔
تو اس لیے ایسا کہہ کر بیوی شوہر کو دھوکہ دینے والی بھی نہیں ہوئی، اور جب وہ دھوکہ دینے والی نہیں ہوئی تو فلا یجب علیہا بدل تسمیہ شیء آخر، تو تسمیہ کا بدل کوئی دوسری چیز دینا بھی اس پر واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ وَإِنْ قَالَتْ خَالِنِي عَلَى مَا فِي يَدِي مِنْ مَالٍ، اور اگر بیوی نے کہا کہ میرے ہاتھ میں جو مال ہے اس کے عوض مجھ سے خلا کر لو، چنانچہ شوہر نے خلا کر لیا اور بیوی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، تو اس صورت میں مہر اس کا واپس دے گی، بیوی اپنا مہر شوہر کو واپس کر دے۔ دلیل کیا ہے؟ لأنها لما سمت مالا، اس لیے کہ جب بیوی نے اپنی ہتھیلی میں مال متعین کیا تھا، بیوی نے مال کا نام لیا، سمت نام لیا مال کا، لم یکن الزوج راضیا بالزوال الا بحفظ، تو عوض کے بغیر شوہر مل کے نکاح کو زائل کرنے پر راضی نہیں ہوا، وہ تو مال کی لالچ میں آ کر اس نے خلا کر لیا۔ لا وجہ الی ایجاب المسمى، اور جہالت کی وجہ سے مال مسمى اور اس کی قیمت واجب کرنے کی صورت نہیں ہے، جہالت کی، اس لیے کہ مال کیا ہے معلوم نہیں ہے، جہالت اس کو کہتے ہیں، تو مال معلوم نہ ہونے کی صورت میں کیا ہو جائے گا؟ مال مسمى، اور اس کی قیمت واجب کرنے کی کوئی صورت نہیں ہے، بضع کی قیمت، اور نہ ہی بضع کی قیمت یعنی مال مثل واجب کرنے کی کوئی صورت، لا الی قیمت البضع عن مال المثل، اور نہ ہی بضع کی قیمت یعنی مال مثل واجب کرنے کی کوئی صورت نظر آتی ہے، لأنہ غیر متقوم حالت الخروج، اس لیے کہ بضع جو ہے حالت خروج میں، یعنی جب خلا یا نکاح کے ذریعے اس کی ملکیت ختم ہو رہی ہے، حالت خروج میں تو بضع غیر متقوم ہو جاتا ہے، قیمت ختم۔ فتعین ایجاب ما قام به علی الزوج دفعا للضرر عنہ، تو لہذا کیا ہو جائے گا کہ شوہر سے ضرر کو ختم کرنے کے لیے اس مقدار کا واجب کرنا متعین ہے جس میں وہ شوہر کو پڑی ہے، یعنی مہر مسمى، یعنی مہر مسمى یہ واجب ہے۔ آگے یعنی ضرورت مسئلہ اس میں یہ ہے کہ اگر عورت نے اپنے شوہر سے کہا میرے ہاتھ میں جو مال ہے اس کے عوض تم مجھ سے کیا کر لو؟ خلا کر لو، چنانچہ شوہر جو ہے وہ شوہر نے خلا کر لیا، لیکن بعد میں جب بیوی صاحبہ نے اپنی ہتھیلی جھاڑی، ہاتھ کھولا تو دیکھا کچھ بھی نہیں۔ اب اس عورت کے لیے حکم شرعی یہ ہے کہ وہ اس مہر کو واپس شوہر کے حوالے کر دے جو نکاح کے وقت شوہر نے اس کو دیا تھا، کیونکہ عورت نے اعلیٰ معافی یدی من المال کہہ کر شوہر کو مال کا لالچ دیا، اس نے مال کے لالچ میں آ کر جو ہے وہ خلا کرنے پر راضی ہو گیا، مطلب کیا کہ وہ بغیر عوض کے خلا کرنے پر راضی نہیں تھا، اور اپنی ملکیت نکاح کی جو اس کو حاصل تھی اس کو ظاہر کرنے پر راضی نہیں ہوگا۔ تو صورت مسئلہ میں تو بیوی کی طرف سے شوہر کو مال دینے کی صرف ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہی ہے کہ بیوی اپنا مہر شوہر کو واپس دے دے، کیونکہ مسمى بھی مجہول ہے نامعلوم، اور اس کی قیمت بھی نامعلوم۔ اسی طرح مہر مثل دینا بھی ممکن نہیں، کیونکہ مہر مثل تو مال متقوم ہے، حالانکہ بوقت خلا اور بوقت خروج یعنی بذریعہ طلاق یہ بضع غیر متقوم ہوتا ہے، اس لیے ان تمام چیزوں کی ادائیگی متعذر یعنی مشکل ہے۔ اور اب شوہر کو منانے اور خاموش کرنے کا واحد راستہ یہی ہے کہ بیوی اس کا دیا ہوا مہر اس کے حوالے کر دے، تاکہ شوہر کیا ہو جائے؟ مطمئن ہو جائے، اور مفت میں ملکیت کے ضائع ہونے کے وسوسے اور ضرر سے بچ جائے۔ ولو قالت خالنی علی ما فی یدی من دراہم او من الدراہم، اور اگر بیوی نے کہا کہ مجھ سے ان دراہم کے عوض خلا کر لو جو میرے ہاتھ میں ہیں، شوہر نے خلا کر لیا، شوہر نے کیا کر لیا؟ ففعل فلم یکن فی یدی شیء، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، فعلیہ ثلاثۃ دراہم، تو بیوی پر 3 درہم دینا واجب ہوں گے، لأنہ سمت الجمع واقلہ 3، اس لیے کہ بیوی نے صیغہ جمع کو متعین کیا، سما متعین کیا جمع کے صیغے کو، اور جمع کی کم از کم مقدار وہ 3 ہے، جمع کی ابتدائی 3 سے ہوتی ہے۔ وکلمۃ من ہاں ہونا لصلۃ، اور کلمہ من جو ہے وہ یہاں بیان کے لیے ہے نہ کہ تبعیض کے لیے، کیونکہ اس کے بغیر کلام مختل ہو جاتا ہے، اس کے بغیر کلام کیا ہو جاتا ہے؟ مختل ہو جاتا ہے۔ مختل کا مطلب خلل زدہ، غلط ہو جاتا ہے۔ مسئلہ یہ کہ اگر بیوی نے کہا خالعنی علی ما فی یدی من دراہم،
یخالینی علی ما فی یدی من الدراہم، شوہر نے اسے خلا کر لیا، لیکن بیوی کے ہاتھ میں دراہم تو درکنار ایک کوڑی بھی ٹکا بھی نہیں تھا۔ تو اس صورت میں اس چالاک لومڑی پر 3 درہم واجب ہوں گے، یہ اپنے شوہر کو ادا کر کے بری ذمہ ہو جائے گی، کیونکہ اس نے دراہم کو جمع کے صیغے کے ساتھ ذکر کیا، اور جمع کی کم از کم تعداد 3 ہے اور اقل متعین بھی ہوتا ہے، اس لیے محترمہ پر 3 دراہم واجب کیے جائیں گے۔ اور فرماتے ہیں کہ بیوی کے قول من دراہم یا من الدراہم، اس میں جو کلمہ من ہے نا، یہ بیان اور وضاحت کے لیے ہے، بعضیت کے لیے نہیں ہے کہ کچھ دے دیں گے، اس میں سے دراہم میں سے کچھ دے دیں گے، یہ نہیں ہے، بلکہ دراہم کی عوض مجھ سے لے لے۔ تو کیونکہ اگر اس کو کلام سے معذوف مانیں گے من کو، تو بغیر من کے خالینی علی ما فی یدی دراہم کہیں گے تو بعد میں کچھ بھی نہیں نکلے گا، تو یہ تو کلام مختل ہو جائے گا، خلل والا، غلط ہو جائے گا، اور یہ صورت مفضی الی النزاع ہے، یعنی جھگڑا پیدا کرنے والی، لہذا من کو بیانیہ مانیں گے، اور جب من بیانیہ ہوگا تو دراہم کا کلمہ جمع کا صیغے کے ساتھ باقی رہے گا، اور جمع کی کم از کم مدت متعین ہونے کی وجہ سے بیوی پر 3 دراہم واجب ہوں گے۔ اس نے جو داؤ دپا لگا لیا وہی کافی ہے اس کی صحت کے لیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین، الحمد للہ۔